اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العدیۃ فی الصلاۃ یعنی نماز سے متعلق دعائیں۔ آج سجدے کی دعائیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ اپنے رب سے قریب ترین اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں زیادہ سے زیادہ مناجات یعنی دعا کیا کرو۔ سجدے میں سبحان ربی العلیٰ یعنی میرا رب بلند اور برتر اور پاک ہے کہنا مسنون ہے۔ سجدے میں سبحان ربی العلیٰ ایک بار کہنے سے فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تسبیح کم سے کم 3 مرتبہ ہونی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی تعداد نہیں ہے، 5 7 9 10 11 مرتبہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ ہم اس کو بکثرت کہیں۔ تسبیح کے علاوہ سجدے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد دعائیں ثابت ہیں۔ آج کی حدیث نمبر 98۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعہ وسجودہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، کہ مطلب اے اللہ ہمارے رب تو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، مجھے بخش دے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی دعائیں ثابت ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے سجدے کی حالت میں، اللہم اغفر لی خطیئتی و جہلی و اسرافی فی امری وما انت عالم بہ منی، اللہم اغفر لی جدی و ہزلی و خطئی و عمدی و کل ذالک عندی، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت الہی لا الہ الا انت۔ مطلب اے میرے رب میری خطا اور نادانی اور میرے کاموں میں زیادتی سے درگزر فرما، اور اس گناہ سے بھی جس کا علم تجھے مجھ سے زیادہ ہے۔ اللہ میری مغفرت فرما اس بات سے جس کو میں نے ارادے اور سنجیدگی سے کیا، اور اس سے بھی جس کو میں نے ہنسی اور دل لگی میں کیا، اور ان کاموں سے بھی جنہیں میں نے بھول چوک میں کیا، اور ان سے بھی جنہیں میں نے دانستہ طور پر کیا۔ اے اللہ جو گناہ میں نے پہلے کیے ہیں یا آگے کیے ہیں، چھپ کر کیے ہیں یا کھلم کھلا کیے ہیں، سب کو معاف فرما، تو ہی میرا الہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بھی ثابت ہے سجدے کی حالت میں، رب آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، کہ اے میرے رب میرے نفس کو اس کے مناسب حال تقوی عطا کر، تو اسے پاک رکھ، تو ہی اسے پاک رکھنے والا ہے، تو ہی اس کا ولی اور آقا ہے۔ عائشہ اصلاح فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی سجدے میں پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں، تیری ناراضگی سے تیری رضا میں، تیری معافی میں تیرے عذاب سے یا سزا سے، اور تجھ سے تیری ہی پناہ چاہتی ہوں۔ میں تیری تعریف نہیں کر سکتی، تو بس ایسا ہے جیسی تو نے آپ اپنی تعریف کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ فصورہ فاحسن صورہ فشق سمعہ وبصرہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اے اللہ میں نے تجھے سجدہ کیا، تجھ پر ایمان لایا اور اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا۔ میرے چہرے نے اس ذات پاک کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی بہترین صورت بنائی، اس نے اسے کان اور آنکھیں دیں۔ اے کتنا بابرکت ہے وہ اللہ جو بہترین خالق ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، اے اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، چھوٹے بڑے اگلے پچھلے ظاہر اور پوشیدہ۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز میں سجدہ کرتے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وامامی نورا وخلفی نورا وفوقی نورا وتحتی نورا واجعلنی نورا۔ اے اللہ میرے دل میں نور کر دے، میرے کانوں میں نور کر دے، میری آنکھوں میں نور کر دے، میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے، میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے نیچے نور کر دے، اور مجھے نور ہی نور کر دے۔